بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح الباری میں ایک حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کون اس درخت کا نام جانتا ہے یا اس درخت کو جانتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ یعنی وہ درخت سدا بہار رہتا ہے، اور فرمایا کہ وہ درخت مسلمان کی مانند ہے۔ وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور کا درخت۔ تو یہاں مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، اس پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اس کے پتے کبھی پیلے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی وجہ سے اس کی زندگی میں کبھی اضمحلال یا کمزوری یا ایسی خامی اور ایسا نقص پیدا نہیں ہوتا جو مومن کے شایان شان نہ ہو۔ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بن کر اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح کھجور کا درخت ایک سنتری اور چوکیدار کی طرح 12 مہینے 24 گھنٹے ہمہ وقتی پہرا دیتا ہے۔ مومن عبادات کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی اس کے پائے استقامت میں جو ہے وہ لغزش نہیں آتی۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کسی حال میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے، کھڑا بیٹھا لیٹا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنے والا یہ مومن ہے جس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کھجور کا درخت بڑا ہی بابرکت درخت ہے۔ اس کی جڑ سے لے کر اس کی شاخیں اور اس کے پھل اور اس کا تنا، ہر چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کے سائے میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یہ چھتری کی طرح اس کے اوپر سائبان بن جاتا ہے، اور اس کے پتے اور درخت خیر القرون کے مسلمان صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے تنے کے جو ہے وہ شہتیر چھتوں کے اندر ڈالتے تھے اور پلر اور ستون کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر بننے سے پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ تنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا تو حضور کے فراق میں اس سے رونے کی آواز آئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس کو دلاسا دیا تھا، تب وہ رونے کی آواز بند ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی درخت اور پتھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ تو یہ کھجور کا درخت آپ دیکھیں، سائبان کا کام بھی ہم اس سے لیتے ہیں، اور پھر اس دور میں تو یہ مکان تعمیر کرنے اور ایندھن کے طور پر جلانے کے کام ہی نہیں آتا تھا، بلکہ کھجور کی چھال کی جو ہے وہ چپلیں بنائی جاتی تھی، جوتیاں بنائی جاتی تھی، اور وہ استعمال کرتے تھے۔ کس طریقے سے یہ انسانوں کو فائدے پہنچاتا تھا۔ اور پھر کھجور کے جو فوائد ہیں ان پہ تو اب جدید سائنس تحقیق کر رہی ہے۔ اجوا کھجور کینسر اور جادو اور دل کے مریضوں کے لیے سود مند ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اس کی جو گٹھلی ہے وہ بھی بڑی کارآمد چیز ہے، اب اس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں مختلف قسم کی۔ اور 7 کھجوریں اگر کوئی آدمی صبح کے وقت کھا لے تو شام تک اس کے اوپر نہ زہر اثر کر سکتا ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں یہ اجوا کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی 7 کھجوریں آدمی کھا لے تو اس دن وہ کسی بھی قسم کے زہریلے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جادو کے اثر سے بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو پورے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے
فائدہ مند ہونا چاہیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے کٹ کر الگ تھلگ رہتا ہے، تنہائی پسند، وہ مومن نہیں۔ فرد کام ربط ملت سے ہیں، تنہا کچھ نہیں، موج کا دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ گھر آئے تھے، سینے میں شرابور تھے، آپ پہ کپ کپ پیتا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ اس بندے کو کیسے ضائع کرے گا جو انسانوں کے کام آتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرتا ہے، اپنی کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس کا وزن کوئی نہیں اٹھاتا، جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے گئی تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کی اصل خصوصیات یہ ہیں کہ کام آئے انسان کے انسان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے کھجور کے درخت کی مانند بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ